بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے واقعہ معراج کے سلسلے میں عرض کیا۔ امید ہے وہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی براق کے ذریعے سے پہنچنا اور وہاں سے آسمانوں پر چڑھنا، راستے میں مختلف واقعات کا پیش آنا، ہم نے ان واقعات کو آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا تھا۔ دوسرے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعہ معراج صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں سے اسلام کمزوری کے دور سے نکل کر طاقت اور عروج کے دور میں داخل ہوا۔ انبیاء سے ملاقات اور نبیوں کی امامت، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی علاقائی، سیاسی، قومی یا وقتی لیڈر نہیں تھے۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے، بلکہ یہود و نصارہ کو بھی بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم کے امام اور رہنما ہیں، جو قیامت تک کے لیے پورے عالم کی قیادت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تنگ نظر آپ کو کسی خاص قوم کا قائد مانتے ہوں تو ان کی تنگ نظری خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے ان کی محرومی کا سبب بن جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ معراج کی تفسیرات اگر ہم آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے مضامین بکثرت ہیں، مثلا انبیاء کرام سے ملاقات اور ان کے اسرار، آسمانوں کی سیر اور اس میں پیش آنے والے واقعات میں پوشیدہ رموز، اسراء اور معراج کے واقعے کا فرق، معراج کا وقت اور تاریخ کی بحث، واقعے کی کیفیات، کافروں کا انکار کرنا، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، معراج جسمانی تھی یا معراج منامی تھی، یہ بحث، معراج سوتے میں ہوئی یا جاگتے میں ہوئی یا سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دونوں قبلوں کا امام ہونا، تمام انبیاء کی امامت اور ملاقات کا مقصد، کیا معراج بنی اسرائیل کی امامت کے ختم ہونے کا اعلان ہے، کیا معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دنیا پر مسلمانوں کی عروج کی نشانی ہے، معراج میں کون کون سے احکامات دیے گئے وغیرہ، ہجرت، عذاب، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت، ہجرت کی دعا، اور معراج میں ان احکامات کے دینے میں کیا مصلحت تھی وغیرہ۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو واقعہ معراج کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف اور مختلف اقوال کے اندر راجح قول، اس کے دلائل کیا ہیں، یہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان طویل بحثوں میں الجھنے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل قلم اگر چاہیں تو ان مضامین پر تحریریں سامنے لا سکتے ہیں، اور اہل علم اگر چاہیں تو ان مضامین کو جاننے کے لیے کتب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اصح السیر، رحمت للعالمین، رسول رحمت، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی وغیرہ کئی کتابیں اردو زبان میں دستیاب ہیں جو اچھے مراجع ہیں۔ فتح الباری، زرقانی، البدایہ والنہایہ، نسیم الریاض، الخصائص کبریٰ، در منصور جیسی کئی کتب عربی میں موجود ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان تمام تر تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ہم صرف ان اقوال کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں جو محققین سیرت نگاروں کی نزدیک مستند اور معتبر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ الفاظ کو نقل کیے دیتے ہیں تاکہ اہل حق کا صحیح نقطۂ نظر ہمارے سامنے آ جائے اور معراج کے سلسلے میں ہم اپنے عقائد کو درست نظریے کے مطابق بنا سکیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ جب اسلام کا سخت اور پرخطر باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو وہ شب مبارک
یوں آئی کہ جو دیوان قضا میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیر ملکوت کے لیے مقرر تھی۔ روح الامین وہ سواری جس کا نام براق تھا، جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام تھی، حرم کعبہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور پھر آب زمزم سے اس کو دھویا، ایک تشت ایمان اور حکمت سے بھر کر لائے، سینہ مبارکہ میں اس کو ڈال کر سینے کو بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے اور وہاں حضرت صالح، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کو اوپر لے گئے اور اس مقام پر جہاں قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس موقع پر امت کے لیے 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، پھر جبرائیل جنت میں لے گئے اور بعض روایات کے مطابق جہنم بھی دور سے دکھایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے، خواب و بیداری کے درمیانی حالت میں تھے۔ اس وقت آپ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا، وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سدرۃ المنتہا پر شان ربانی کا پرتو تھا۔ واپس آسمان سے اتر کر آپ زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام کا مجمع جمع تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم نماز میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں غالباً فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سردار انبیاء علیہم السلام نے امامت فرمائی اور آپ کو تمام نبیوں کی امامت سے سرفراز کیا گیا۔ حافظ ابن قیم نے معراج روحانی کو ثابت کیا ہے، یعنی آپ کی روح آسمانوں پر گئی تھی، جسم زمین پر ہی رہا، لیکن یہ عالم خواب نہیں تھا، بلکہ روح آسمانوں پر جا کر واپس آئی۔ یہ صرف جناب محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں سینہ چاک کرنے کا مطلب انوار کو سینے سے بھرنا ہے۔ براق پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ روح بشری کے احکامات روح حیوانی پر غالب آ گئے تھے۔ روح بشری کے احکامات روح حیوانی پر غالب آ گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام شاعر اللہ کا مظہر اور انبیاء کی نظرگاہ رہا ہے۔ گویا مسجد اقصیٰ ملأ اعلیٰ کی طرف ایک روشن دان کی مثال ہے۔ انبیاء سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی سلسلے اور ایک ہی رشتے میں جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آسمانوں پر چڑھنے کا مطلب ان کا قرب الہی میں درجہ اور مقام بتانا ہے، جو ان کے حالات سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وجود کا درخت ہے۔ نہروں کا سوتوں میں وہاں نظر آنا رحمت ربانی، حیات اور نشو و نما کا منبع ہے۔ اسی طرح اور رموز اور اسرار کا معاملہ ہے جس کو غور و تدبر سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو غور اور تدبر کے ذریعے سے دین اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جاننا چاہتے ہیں، معراج کے ان واقعات پر غور و تدبر کرنا نہایت مفید ہے۔ ہم نے عرض کیا واقع اسراء اور واقع معراج عالم بیداری اور عالم خواب کے درمیانی کیفیت میں پیش آئے۔ معراج جسمانی اور معراج روحانی کے سلسلے میں علماء سے پہلے صحابہ اور تابعین 2 الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت حسن، حضرت معاویہ، حضرت ابن اسحاق روحانی معراج کے قائل ہیں۔ ان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنے بستر پر موجود رہا، صرف آپ کی روح آسمانوں پر سیر کرنے کے لیے گئی تھی۔ اور بقیہ صحابہ کرام جسمانی معراج کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس معراج کے سلسلے کا آخری درس ہوگا۔ ہم اس درس میں کچھ اور رموز آپ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اس درس کے لیے لازم ہے کہ پہلے 3 درس توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ اور سن لیں، تاکہ وہ باتیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں ان کو ہم دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ امید ہے ہمارے سامعین اور درس قرآن کے ہمارے ساتھی معراج کے واقعے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور محسوس کریں گے۔ معراج کا واقعہ تاریخ اسلامی کا بہت اہم واقعہ ہے، اور یہی وہ واقعہ ہے
کہ جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو صحیح عروج حاصل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کی سیرت مبارکہ کو اور اسلام کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نشانی کے طور پر پیش کیے گئے واقعہ معراج کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔